چمکتا نہیں ہے. کون کون کتابوں میں کیسے میرے نبی کا نام چمکتا ہے میں بتاؤں گا. میں آج بات کروں گا میرے سرکار کا تذکرہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، پھر ان تمام کتابوں کی جان قرآن میں، پھر اس کے علاوہ رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید، کلنکی پران، مہابھارت، بھاگوت پران، شیو پران، برہما پران، اگنی پران میں سرکار کا نام کیسے چمکتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے تو یا رسول اللہ. حضرت سب نبی کے نام پہ نہیں بولتے، وہی نبی کے نام پہ بولتا ہے جن کا سینہ اجمیری ہوتا ہے، جن کا خیال بغدادی ہوتا ہے. اما یار ہم نبی کے نام پہ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ میں نے 372 کتابوں کی ادھین کیا، میں نے پڑھا کہ اپنے تو اپنے بیگانہ بھی نبی کے نام پہ بولتا ہے. میں نے پڑھا ہے پنڈت اپندر ناتھ مگوپادیا، پنڈت ہری در پرساد، پنڈت درگا پرساد، پنڈت کالکا پرساد، پنڈت اور محمود لکھنوی، پنڈت لالا لجپت رائے، بلرام پوری، سب کے سب میرے نبی کے نام پہ بول رہا ہے. یار پنڈت ہو کے نبی کے نام پہ بولے، ضیاء الحق ضیاء گڈا بھی نبی کے نام پہ بولے، بڑی بات نہیں ہے. مفتی عبدالستار نبی کے نام پہ بولے، یہ بڑی بات نہیں ہے. سبا گڈھا بھی نبی کے نام پہ بولے، یہ بڑی بات نہیں ہے. مولانا مبارک حسین نبی کے بارے میں بولے، یہ نبی بہت بڑی بات نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتا دوں میرے نبی کے بارے میں کون کون بولتا ہے، کیسے کیسے بولتا ہے. سارے مہراج یہ کہتے نظر آئیں گے. دیوگھر کے پنڈتوں سے پوچھو، باسوکی ناتھ کے پنڈتوں سے پوچھو، سارے مہراج کہتے نظر آئیں گے. اختر رضا چترویدی چینا ڈھام میں آنے والے سارے سجنوں کو بتا دو تیرے نبی کا نام، تیرے نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں اتنا چمکتا ہے، اتنا چمکتا ہے جیسے آکاش میں چاند چمکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیرے نبی کا نام چمکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات آگے بڑھے، سروپرتھم نبی کے بارے میں درود پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ اردو میں آپ نے بہت زیادہ تقریر سن لی. میں چاہتا ہوں سنسکرت میں کچھ جملے آپ کو سنا دوں. سنیں گے؟ سنی میرے نبی کی میلاد، ان کی کتاب رگوید کا چیپٹر میں سناتا ہوں. کیا کہتا ہے ان کی کتاب میرے نبی کے بارے میں؟ کہتا ایشور اوتار نیار تم تم پرتھوی مدھم ارن سدھارتم بلومبھار پرتھوی سدیسر ہو شنگر شکر سودن دی جانگورات نبسم شنگر سارو لم یم نبادو دیگ واگو سلم چی پرتھوی مدھی تم بیدی بھوت برینا پرتھوی مدھم بال برار آئی تو پرشتو ہری بری چلت دیا اوتد اوتاد مہادم بدکی کرتی پدم پراگت پدم پرم پرار. کیا بات ہے. ترجمہ سنیے کہتا کیا؟ کہتا ایشور کا متر ہوگا، ایشور اوتار وہ رب کا محبوب ہوگا. نیار تم تم ان کے نام زمین پر اتنا چمکے گا، اتنا چمکے گا. زمین پر دیکھو تو محمد بن کے چمکے گا، آکاش میں دیکھو تو احمد بن کے چمکے گا. جواب نہیں ہے. وہ زمین کے بیچوں بیچ میں آئیں گے اور وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے. میں بابا دھام سے آیا ہوں. کہاں سے؟ بابا ناگرک سے آیا ہوں. 23 تاریخ کو میری تقریر ہرنا میں ہو رہی تھی، جہاں 700 پنڈتوں کا مجمع لگا ہوتا ہے. منچ پر پنڈت مہاراج بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا پنڈت مہاراج ممبر رسول ہے، ذرا بتا دیا جائے تمہاری کتاب کہتی ہے جو زمین کے بیچوں بیچ میں نبی آئیں گے، ذرا بتا دو زمین کے بیچوں بیچ کہتے ہیں کس کو ہے؟ کیا دیوگھر کی دھرتی زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ کیا کاشی کی دھرتی زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ کیا متھرا کی دھرتی زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ کیا منات کا گوفہ زمین کے بیچوں بیچ ہے؟ سارے پنڈت مہاراج یہ کہتے نظر آئے اے مولانا اختر رضا چترویدی چینا ڈھام میں ہندو مسلم سب کو بتا دو زمین کے بیچوں بیچ نہ دیوگھر ہے، نہ کاشی ہے، نہ متھرا ہے، نہ ایودھیا ہے. زمین کے بیچوں بیچ الہ نابے الہ عزت مکہ المکرمہ ہے. سبحان اللہ. زمین کے بیچوں بیچ ہے. تو ذرا ایک چیپٹر اور سنا دیجئے تاکہ ہم بھی گدگد ہو جائے اور ہمارے کیا نام تھا مکھیا پرتیاشی کا
جینت بابو نہیں گدگد ہو گدگد ہو جائے گا سنیے اس نے کیا میرے سرکار کے بارے میں نبی کی خصائص کو ذکر کیا کہتا دبادشی شکل پکشیشی او مادورا سورج مگر چنگر کی گروہ کا سیت ستتا او مگر تونی لاغ رستتا او مدوش مہانتی مہاتی ورور تپیست پرستاتی کہتا نبی کی شکل جیسی کسی کی شکل نہ ہوگی نبی لاجواب ہوگے ان کا بیٹا لاجواب ہوگا ان کا خاندان لاجواب ہوگا ان کا دین لاجواب ہوگا ان کی کتاب لاجواب ہوگی ان کا سینہ بھی لاجواب ہوگا جہاں وہ نبی رہیں گے ان کا مدینہ بھی لاجواب ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جواب میں یہ سبحان اللہ عبدالعزیز بھائی سب نے نبی کی تعریف کری سیاہ گڈا بھی پورا انڈیا میں نبی کی تعریف کرتے اب سنیے میرے نبی کے بارے میں اس نے کیا کہا تلسی داس نے کیا کہا نعت لکھا نبی کے بارے میں بتا دوں کبیر داس نے بھی میرے نبی کے بارے میں بولا ابھی میری تقریر ہو رہی تھی نیپال میں رام چندر جی کے سسرال جنک پور میں ایک سجن بولے مولانا تیرا نام اختر رضا چترویدی کہلاتا تو کیا راز ہے بات سمجھ میں نہیں آتی چترویدی تو اس کو کہتے ہیں جو ہمارے رام کے بارے میں جانے سیتا کے بارے میں جانے درگا کے بارے میں جانے میرے گرنتھوں کے بارے میں جانے آپ کیا جانتے ہو کہ چترویدی کہلاتے ہو میں کہا میں تو تیرے دھرموں کے بارے میں پڑھا ادھین کیا بولا میں سوال کروں گا بتاؤ گے بولا کرو بولا ذرا بتاؤ مہادیو جی کا اصل نام کیا تھا میں نے بولا شنکر تھا بولا اس کے باپ کا نام کیا تھا میں نے بولا برہما تھا بولا اس کے پتوں کا نام کیا تھا میں نے بولا پاروتی تھا بولا اس کی بیٹے کا نام کیا تھا میں نے اس کے پوتے کا نام کیا تھا میں نے بولا گنیش تھا بولا یار بتا دیے گدگد ہو گیا بولا آپ میرے دھرموں کے بارے میں جانتے ہیں اس نے تھوڑا اور امتحان لیا بولا ذرا بتاؤ رام کے باپ کے دادا کے پردادا کے لکڑ دادا کے باپ کے پردادا کے لکڑ دادا کا نام پھر آگے سوال کیا میں نے بولا میں بتا دوں گا چترویدی بولا بتاؤ میں نے کہا سنو رام چندر جی ہے رام کے باپ کا نام دشرتھ ہے دشرتھ کے باپ کا نام آز ہے آز کے باپ کا نام رگھو ہے رگھو کے باپ کا نام دلیپ ہے دلیپ کے باپ کا نام کوکچی ہے کوکچی کے باپ کا نام بھومراج ہے اور بھومراج کے باپ کا نام ہریش چندر ہے بولے پہلے زمانے میں آپ اختر منڈل تھے کیا سناتے ہو تھوڑا گدگد ہوا مسکرایا بولا آپ میرے دھرم کے بارے میں اتنا جانتے ہو تو ذرا بتا دو تیرے نبی کے باپ کے دادا کے پردادا کے لکڑ دادا کے باپ کے پردادا کے لکڑ دادا کا نام کیا بولا میں چترویدی بتاؤ بتاؤ میں نے کہا سنو میرا نبی ہے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے عبداللہ کے باپ کا نام عبد المطلب ہے عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم ہے ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے عبد مناف کے باپ کا نام قصی قصی کے باپ کا نام کلاب کلاب کے باپ کا نام مرہ مرہ کے باپ کا نام کعب کعب کے باپ کا نام لوئی لوئی کے باپ کا نام خالد خالد کے باپ کا نام مالک مالک کے باپ کا نام نظر نظر کے باپ کا نام کنانا کنانا کے باپ کا نام خزیمہ خزیمہ کے باپ کا نام مدرکہ مدرکہ کے باپ کا نام الیاس الیاس کے باپ کا نام مزر مزر کے باپ کا نام نظر نظر کے باپ کا نام ماد ماد کے باپ کا نام ادران ادران کے باپ کا نام قدار قدار کے باپ کا نام اسماعیل اسماعیل کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا شجرہ سنایا گدگد ہو گئے وہ ہندو بھائی مجھ کو یہ گمچھی انعام میں دیا اور 500 روپیہ بھی دیا بولا مولانا تیری زبان ہے یا کمپیوٹر ہے جب نام لیتے ہو رکتی تیری زبان نہیں میں نے کہا یار سنو کمپیوٹر کو تو دنیا دار بناتا ہے اور مومنوں کے زبان کو مدینے کے تاجدار بناتا ہے نعرہ رسالت کیا بات آج نفرت کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے جینت بابو نے یہ ثابت کر دیا بھائی بھائی ہے یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا ملک کو آزاد کیا ہم نے اور تمہیں سونپ دیا تم کو ہم جیسا وفادار نہیں مل کیا بات ہے خود کو آزماؤ تو پہلے کچھ نیا کر کے دکھاؤ تو پہلے بن ہی جائیں گے مندر و مسجد دل سے دل کو ملاؤ تو پہلے مدینے کے تاجدار نے دل سے دل کو ملانے کا کام کیا ہے ان کا غلام نفرت کی بات نہیں محبت کی بات سب کے سب میرے نبی کے بارے میں بول رہے میرے نبی کی تعریف کر رہے ہیں ایک اور چیپٹر سنیے میرے نبی کے تعلق سے ابھی سارے علماء نبی پر سلام پڑھ رہے ہیں ہندو مہاراج کے بڑے بڑے بدوانوں نے دیکھا اسلام کی تاریخ پڑھا پڑھنے کے بعد اس مقام پہ پہنچا کہنے لگا سنو یار وہ نبی کی ذات ہے جس ذات پر درود پڑھنے سے مقام کیا ملتا ہے سارے پنڈتوں مل کر میرے نبی کے بارے میں سلام لکھا کیسا سلام لکھتا ہے کہتا ہے آتلم اوتلم شیتلم منگلم دکھلم سکھلم
जीवनम मंगलम आरणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम आए जाने मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरी माता शोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। क्या मेरे नबी की शान है, जर्रा जर्रा नबी के नाम पे बोलता है, कतरा कतरा नबी के नाम पे बोलता है, हर शय मेरे नबी के नाम पे दुरूद पढ़ती नजर आए। क्या बात है। सुनिए हमारे जयंत बाबू, आप सुन रहे, मैं आपको मुबारकबादियाँ देता हूँ और मैं दिल से दुआएं देता हूँ, अल्लाह आपको ईमान की दौलतों से माला माल फरमाए और आपको मुखिया के बनने के बाद आपको और भी उरूज अता फरमाए, जनता का सेवा कर सके, जनता के सेवा करने के लिए हर भारतीयों का दिल ऐसा होना चाहिए, हर भारतीयों का दिल ऐसा होना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ इबारत है, ये गंगा की सरजमीन है, यहाँ नफरत की भेदभाव नहीं करते। जितने नफरत करने वाले थे कराची चले गए, हम तो मोहब्बत करने वाले हैं ख्वाजा के नगरी में। ये नफरत पलने की जगह नहीं है, ख्वाजा की नगरी में गुलाम गौस रहते हैं। इसी नगरी में जब फूल खिलता है उसी फूल को ताजुश्शरिया कहता है, उसी फूल को वारिस देवा कहा जाता है, उसी फूल को अहमद रजा कहा। वो अहमद रजा जिसने किताब लिखी तो लाजवाब, फतवा लिखा तो लाजवाब, तकवा लिखा तो लाजवाब। कौन सा तकवा, कौन आला हजरत जिनका तस्करा यूं ही नहीं करता, पूरा फंड जिनका तस्करा करता है। क्या मेरे भाई, हमारे पास एक छोटा सा इल्म है, हम एक चतुर्वेदी कहलाते हैं, हमारे कोई आते हैं इनाम में 500 का इनाम दे देते हैं। आइए मेरे भाई, मैं एक साथ का पता बताता हूँ जिनके अंदर हर इल्म मौजूद था। कौन सा इल्म है जो उनके अंदर नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह व तादील, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्म ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अवज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूल, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर मुक़ाबला, इल्म तक़लीद, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीद, इल्म अफ़ा, इल्म नजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबीयात, इल्म माबाद तबीयात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लिसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तशरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, तनाअत, शबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, विज्ञा, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम का हामिल अल्लाह मेरे आला हज़रत। इतना इल्म होने के बाद भी जब आला हजरत गलियों से गुजरते थे, बच्चे को सलाम कर लिया करते थे, छोटे को सलाम कर लिया करते थे। जमाना कहता था हे आला हजरत, सारा इल्म आपके अंदर है, छोटे छोटे बच्चे को सलाम क्यों करते हो? आला हजरत फरमाते हैं सुनो, आला हजरत को आला हजरत उनके इल्म ने नहीं, उस्ताद तहसीब ने बनाया है, माँ बाप की दुआओं ने बनाया है। पता चला आला हजरत का मिशन ये कहता है बड़ों की इज्जत करोगे बड़े बन जाओगे, बड़ों की ताज़ीम करोगे, अल्लाह खुद आपके दर्जे। सीना डाब वालों, मुकद्दर पे नाज करो। मेरे नबी के बारे में सबने तारीफ की, तुलसीदास ने भी मेरे नबी के बारे में नात लिखा। क्या लिखा? नात लिखा। कैसे? मैं सुनाता हूँ, उर्दू बोलूंगा ना, वक्त बहुत कम है। सुनिए क्या लिखता हूँ। कौन सी किताब में बोलेगा मौलाना? चीना डाब की धरती है, पढ़ा लिखा मजमा, यूं ही बोल के नहीं चले जाओगे तो किताब का नाम नोट कर लो। किताब का नाम है रमा संगर 12 स्कंडी, छठी कांडी के अंदर वैद बिया जी के कौल को तुलसीदास ने नकल किया है और अपने सांचे में ढालकर मेरे नबी के इश्क में यूं ही नात लिखा। क्या लिखता है? कहता
یہاں مات کچھ بات کرا تو وید پران ستت ست باجو دیش عرب پرگلتا سہائی سو تھل پھنگا سنو کھگرام راجنیت کو پریت دکھاوے اپنی مت ست ست سمجھاوے برس سن سب سندرم ہوئی چاہ کے بعد نہ پاوے کوئی جتنے سندرم تئی کے ست چھاری ان کے بعد سبے بوہاری اگم نگم سیتی جو پارا اپنے آباؤ ڈبٹ بجارا تب ہر مانے نہ مانے کوئی بندو جگ گر جان نہ ہوئی تلسی بھجو بھجن ست گوئی بنا محمد پار نہ ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راجنیت کو پریت دکھاوے دنیا کا راجہ راجنیت کی بات کرتا ہے مگر آمنہ کا لال راجنیت کی بات نہیں محبت کی بات کرتا ہے شرف پر گلتا سوائے وہ عرب کی دھرتی میں آمنہ کے گرب سے جنم لے لیا ہے تے شرف پر گلتا سوائے سو تھل پھنگا سنو کھگرام راجنیت کو پریت دکھاوے اپنی مت ست ست سمجھاوے پر سہن سب سندرم ہوئی جتنی دنیا کو سندرتا کی ضرورت ہوگی ساری سندرتا اللہ ایک نبی میں جمع کر دے گا آدم کی آدینت دیکھو دانیال کی گریہ دیکھو ایوب کا صبر دیکھو موسیٰ کا کمال دیکھو سارا جلوہ میرے نبی میں نظر آئے گا شرف پر گلتا سوائے سوتھل بھنگا سرو کھگراوے راجنیت کو پریت دکھاوے اپنی مت ست ست سمجھاوے پر سن سن سندرم ہوئی چل کی بات نہ پاوے کوئی جتنی تو سندرم تحکے ست چاری ان کے بان سوئے بوہاری کوئی نبی کی تعریف کیا کرے گا زندگی ختم ہو جائے گی نبی کی اولاد کی تعریف کرنا چاہے گا تعریف کر نہیں سکتا تعریف کر نہیں سکتا ان کے بان صبح بوہاری اگم نگم سیتی جو پارا اپنی آباؤ نمٹ مجارا تبار مانے نہ مانے کوئی بندو جگر گیان نہ ہوئی کہتا ہے سب کا کوئی نہ کوئی گرو ہوتا ہے مگر وامنہ کلال ہے جس کا کوئی گرو نہیں ہے وہ سب کا گرو بن کر آیا ہے جب دیکھا کہ تلسی تو کبیر داس کو رہا نہ گیا وہ بھی نبی کے بارے میں بولا تلسی داس سے یار تم اللہ کی مخلوق ہو میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں تم نبی کی امت ہو میں بھی نبی کی امت ہوں کلمہ نہیں لیکن نبی کی نعت ضرور کیا لکھا نبی کی نعت لکھا بولا سنا دو تو اس نے کہا بھائی تو جگدیش کہاں سے لائے کون ہے جو من بھائی کہتا میرے بھائی میں دوسرا دیش کہاں سے لاؤ جس دیش میں جگت پتی محمد کا نام نہ ہو کبیر داس کہتا میں توحید پڑھا زبور پڑھا انجیل پڑھا قرآن پڑھا رگ وید یجروید اتھروید ساموید کلنگی پران 18 قرآن کو پڑھا کوئی کتاب مجھ کو ایسی نہیں ملی جس کتاب میں نے اللہ کا نام پڑھا اور محمد کا نام نہ پڑھا ہے تلسی داس کہہ رہا آگے چل کے کہتا جینت بابو آپ غور کیجئے گا کہتا پان پوجے تو ہری ملے تمہیں پوجو پاہا تاتی تو چکی بھلی جو پیس کھائے سنسار کہتا ہے اگر پتھر پوجنے سے خدا ملتا تو تلسی داس مندر میں جا کر ایک پتھر کو نہیں پوجتا کبیر داس پہاڑ کو پوچھ کے خدا کو پا لیتا مگر وہ بیان کرتا جب میں خدا عشرت پرماتما پربھو کی تلاش میں نکلا میں گنگا گیا خدا نہ ملا میں جمنا گیا خدا نہ ملا میں مندر گیا خدا نہ ملا مسجد بھی گیا خدا نہ ملا کہتا ہے خدا نہ گنگا میں رہتا نہ جمنا میں رہتا نہ مندر میں رہتا نہ مسجد میں رہتا خدا تو ہر انسان کے ہردوں میں رہتا ہے جس کے ہردوں میں خدا رہتا ان کے دل میں سماج کی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے نفرت کرنے والے نفرت کی بات کرتے ہیں مگر آج بھارت کی دھرتی پر بھی جو اتنے نفرت کرنے والے تھے قسم خدا کی جب تک نفرت کی غلامی میں تھا بھارت انگریزوں کا غلام تھا مگر جب ہندو مسلم برہمن سکھ عیسائی سارے ایک ہو گئے علامہ فضل خیر آبادی نے نعرہ لگایا اشفاق اللہ خان نے نعرہ لگایا ٹیپو سلطان نے نعرہ لگایا گاندھی جی نے نعرہ لگایا کہنے لگا جب سارے ہندو مسلمان ایک ہو گئے تو انگریز کو بھارت چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا پتا چلا جب تک ہم ایک رہیں گے کوئی مجھے بگاڑ نہیں سکتا جب تک ہم ایک رہیں گے کوئی مجھے مار نہیں سکتا اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہارے گھر سے 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے وہ تمہارے پڑوسی ہے چاہے وہ پڑوسی میں میرے نبی نے یہ نہ کہا مسلمان ہے تو پڑوسی ہے میرے نبی نے مطلق فرمایا میرے نبی نے فرمایا تیرے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر کوئی ہندو میں رہتا ہے اگر وہ بھوکا سو جائے اور تم اگر پلاؤ گوشت اٹھا کر سو گئے ہو تیرا سونا تیرا کھانا بھی حرام ہو جائے گا
یہ میرے اسلام کا پیغام ہے، یہ میرے اسلام کا میسج ہے۔ لیکن آج نفرت کرنے والے اگر مندر میں جا کر کوئی پانی پی لیتا ہے، سمانہ ظالمانہ انداز سے اس بچے کو مار دیتا ہے، مگر مسجد کے دروازے پہ آج بھی ہماری ہندو ماں بہنیں کھڑی رہتی ہے بچے کو لے کر۔ قسم خدا کی مسلمان جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے اپنے بچے کو دم کرنے سے پہلے ہندو ماں بہنوں کے بچوں کو دم کرتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں آپ کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ ہندو ماں بہنیں کہتی ہے میں کھڑی کیوں نہ ہوں؟ تیرے رب نے تیرے نبی پر وہ کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب اگر پڑھ کے مردے کو بخش دیا جائے، مردہ بخشا جاتا ہے تو زندے پر دم کیا جائے، بیماری سے نجات کو نہیں ملے گی۔ تہذیب دیکھ لی ہے تو دیکھو، لیکن نفرت کرنے والے کو کوئی پنڈت کہتا میں نفرت کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ جو پنڈت ہوتا ہے ان کے دل میں قرآن کی بھی محبت ہوتی ہے، جو برہمن ہوتا ہے ان کے دل میں اسلام کی بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ بولو کہ مولانا یوں ہی ڈیل پترا ہاں کے چلے جاؤ گے تو آؤ بنارس کی دھرتی میں دیکھو، آؤ بنارس کی دھرتی کا سیر کراتا ہوں۔ بنارس کی دھرتی ہے، وہاں ایک بہت بڑے پنڈت ہے، پنڈت کا نام ہے رام لال، کیا ہے پنڈت رام لال۔ ان کی ایک بیٹی ہے شکنتلا دیوی، ان پر کسی نے حکومت کے نشے میں ابراہیم کوتوال نے غلط نظر ڈالا۔ ابراہیم کوتوال کی جب غلط نظر پڑی، شکنتلا دیوی زاروں قطار رونے لگی، اپنے باپ کے پاس گئی، کہنے لگی ابا میں گنگا سے اسنان کر کے آ رہی تھی، ایک نام تھا ابراہیم، مسلمان شخص نے مجھ کو چھیڑا ہے، میری زندگی پر آنچ لگایا ہے، میری زندگی کی خوشیوں پہ پانی پھیرا ہے۔ پنڈت رام لال کہتا بیٹی وہ کون ہے؟ بولا وہ بادشاہ حکم ہے۔ آورن جانتی وہ بنارس کی کوتوال ہے، بنارس کی آج وہ وزیر اعظم سمجھو، بنارس کی دھرتی پر ان کو مکھ منتری بنارس کے سمجھو۔ اس نے یہ چیلنج کیا ہے اے شکنتلا دیوی اگر تیری ڈولی میرے گھر میں سجا، تیرے بچے تیرے خاندان کو مار دیا جائے گا، تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ پنڈت رام لال تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا بیٹی ان کا نام ابراہیم مسلمان ہے، مگر میں نے قرآن میں پڑھا ہے، میں نے حدیثوں کو پڑھا ہے، میں نے نبی کی جیونی کو پڑھا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے ان کے سینے میں جتنے اپنی بیٹی کا درد ہوتا ہے اتنے ہندو کی بیٹیوں کا بھی درد ہوتا ہے۔ مسلمان ہے نام مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ بیٹی جا اورنگزیب عالمگیر سے فیصلہ کرا۔ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے بیٹی گئی، کیا لباس پہن کے، مردوں کی لباس پہنی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اورنگزیب عالمگیر نے سب کا فیصلہ کیا، خط لیا، خط لینے کے بعد پڑھتے چلے گئے، فیصلہ کرتے چلے گئے۔ جب یہ لڑکی مردوں کی لباس میں مرد کی طرح لڑکا بن کے گئی تھی اور خط دینا چاہا، اورنگزیب عالمگیر نے ہاتھ میں پردہ کر لیا اور خط لیا۔ لڑکی کہنے لگی، شکنتلا دیوی کہنے لگی یہ کیا ناانصافی ہے، سب خط کو آپ نے ڈائریکٹ لیا ہے، میرے خط کو آپ نے پردے میں لیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں تم نے اپنا لباس چھپا کے تم یہ سمجھتے ہو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں خاص کے میں خواجہ کی نگری میں رہتا ہوں، میں خواجہ کے چرنوں کا سرن لیتا ہوں۔ ارے سنو، خدا نے میری نظروں کا وہ کمال بخشا ہے، میں نظریں جھکاتا ہوں تو تاتو سرا دیکھتا ہوں، نظریں اٹھاتا ہوں تو عرش معلا دیکھتا ہوں۔ خط لیا، بولا بیٹی آؤ میرے حجرے میں۔ کیا معاملہ؟ سارا معاملہ سنا۔ کہا بیٹی تیری شادی میں کوئی پہنچے نہ پہنچے، تیری شادی میں مسلمانوں کا امیر ضرور پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ اورنگزیب عالم شادی کی تاریخ طے ہوئی، ابراہیم کوتوال جشن منا رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا ایک ہندو بیٹی کی عزت کو تار تار کریں گے، کیونکہ نام کا مسلمان تھا، کام کا مسلمان نہیں تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کیا دیکھتے وہ جشن منا رہا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے، شرابیوں کو بلایا ہے، بڑے بڑے ڈانسروں کو بلایا، ڈانس کرا رہا، پیسے لٹا رہا ہے۔ کون؟ ابراہیم کوتوال۔ اتنا ہی میں چہرے پہ نقاب ڈال کے مسلمانوں کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آیا، آنے کے بعد دیکھا یہ جشن منا رہا ہے، شراب کے نشے میں چور ہے، اتنا کہنا تھا کیا دیتے ہو مجھے بھی دو نا۔ اس نے بھیک کی صورت میں کچھ انعام دینا چاہا، اورنگزیب عالمگیر نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑنا تو چہرے سے نقاب ہٹایا، دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا، کیا دیکھتا کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہے، کانپنے لگا۔ مسلمانوں کا بادشاہ اعلان کرتا ہے آج بنارس کی دھرتی پر تو نے غریب و فقیر کو بلایا تھا، آج میں متھرا سے پنڈت بلاؤں گا، ایودھیا سے پنڈت بلاؤں گا، سارے بھارت سے پنڈت کو بلاؤں گا، بڑے بڑے بدھوانوں، بڑے بڑے ہندوؤں کو بلاؤں گا، سکھوں کو بلاؤں گا، عیسائیوں کو بلاؤں گا، تاکہ وہ دیکھیں مسلمانوں کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔
سب کو بلایا گیا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, سارے لوگ آ گئے, برہمن بھی آ گئے, سکھ بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے. اورنگزیب عالمگیر نے اس وقت کیا کہا, بولا دو ہاتھی کو بھی منگا لو. دو ہاتھی کو منگا لیا گیا. ایک ہاتھی کے پیر میں ایک پیر کے ابراہیم کے پیر کو باندھ دیا, دوسرے ہاتھی کے پیر میں دوسرے پیر کو باندھ دیا, اور بنارس کے بیچ چوراہے پر چروا دیا. چروانا تھا, اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں سڑک, بنارس کے سڑک پہ جھکا دیا, اور مولا کی بارگاہ میں التجا کی, اے میرے مولا تو نے دولت دی ہے تو تو نے میرے دل میں گھمنڈ نہیں دیا ہے, میں نے انصاف کیا ہے, میں نے ہندو مسلم کو بانٹا نہیں, میں نے تیرے مخلوق کے ساتھ انصاف کیا. اتنا کہنا تھا. جیسے اورنگزیب عالمگیر نے سجدہ کیا, پنڈت رام لال دیکھ رہا تھا, دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد ابراہیم, آنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے سر کو سجدے سے اٹھایا اور گانے لگا. میں سمجھتا تھا, زمانہ سمجھتا تھا مسلمان نفرت کرنے کی چیز ہے, مگر میں پنڈت ہو کر سمجھا مسلمان نفرت کرنے کی چیز نہیں, محبت کرنے کی چیز ہے. اورنگزیب عالمگیر, آپ سجدہ بنارس کی روڈ پر نہیں کرو گے, آپ سجدہ تو میرے گھر کے چبوترے پہ کرو گے. آج سے میں وعدہ کرتا ہوں, اپنے گھر کو دو بھاگوں میں بانٹ دیتا ہوں. آدھی زمین پہ مندر بنے گی, آدھی زمین پہ مسجد بنے گی, کیونکہ میں نے دیکھا جب نبی کے غلاموں کے غلام کا فیصلہ اتنا اچھا ہے تو نبیوں کے امام کا فیصلہ کتنا اچھا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, السلام علیکم یا رسول اللہ. جو ذات بابرکت کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے. قسم خدا کی جن کے نہ چہرے کا جواب ہے نہ تقوی کا جواب. یہ میرے پیر کے شہزادہ, دعا کرو اللہ ان کی عمر خضر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سنیوں پر تا دیر ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے. یہ کون ہے جن کا چہرہ بتاتا ہے فاطمہ زہرا کے پھول, جن کا اخلاق و کردار بتاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. کون اعلیٰ حضرت؟ کتاب لکھنے والے ہزاروں مصنفین ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کا جواب یہ نہیں. جس نے فتویٰ رضویہ لکھا تو لاجواب, کیسا اس خطبے کے اندر غور کرو گے قسم خدا کے وہ کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. خطبے کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ ہوا فقی الاکبر والجامع الکبیر لزیادت فیض المضبوط الدرر والغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلی النہایہ وبہمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی امام الاعظم لرسول الکرام مالکی شافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد حسن ابو یوسف فإنه لأصل محیط ولکل فضل بسیط وجیز بسیط البحر الزخار ودر المختار ومن الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقی الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وطبیر الحقائق. قسم خدا کے اعلیٰ حضرت کی حمد باری بھی دیکھو تو لاجواب ہے, نعت نبی بھی دیکھو تو لاجواب. تبھی تو دیوانہ کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے جس سمت دیکھے ہوئے علاقہ رہا. آئیے میں آپ کو ایک میرے نبی کے میلاد کے تعلق سے ایک آخری چیپٹر میں سناتا ہوں. قسم خدا کی کیا میرے نبی کی تعریف انہوں نے کی ہے. حالانکہ میرا ایمان نہیں, میرا عقیدہ نہیں کہ یہ ضرورت نبی کی تعریف کرے تب نبی کا درجہ بلند ہوگا. نبی کا درجہ اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے جو نبی کی محفل میں گنہگار بن کے بیٹھے گا. میرا ایمان کہتا ہے نبی کے صدقے میں پیران طریقت کے صدقے میں جنت کا حقدار ہوگا. کیا میرے نبی کے بارے میں اس نے لکھا؟ اتھروید کا ایک چیپٹر سنی میرے نبی کی میلاد کے تعلق سے کہتا شالمندی پہ شمبل گرہم مکھیا سے برامن حشیہ وہ مہاتما کہتا وہ شالمندیپ میں آئیں گے اور وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے. کیا کہا؟ شالمندیپ میں آئیں گے اور وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے. اب سمجھنا ہوگا شالمندیپ کہتے کس کو ہے؟ کیا گڈا کی دھرتی شالمندیپ ہے؟ کیا دیوگر باشو کی نات کاشی متھرا ایودھیا شالمندیپ ہے؟ بولا نہیں. کہتا شالمندیپ کہتے
زمین کے بیچوں بیچ میں پتھریلی زمین ہوگی، غار حرا ان کی عبادت کی جگہ ہوگی، غار ثور ان کی تنہائیوں کی جگہ ہوگی، ان کے 4 متر ہوں گے زمین کے اوپر، ایک متر کا نام ابوبکر ہوگا، دوسرے متر کا نام عمر ہوگا، تیسرے متر کا نام عثمان ہوگا، چوتھے متر کا نام علی ہوگا، چوتھے متر کا نام علی ہوگا۔ ان کے 4 متر ہوں گے زمین کے اوپر، ایک متر کا نام جبریل ہوگا، دوسرے متر کا نام میکائیل ہوگا، تیسرے متر کا نام اسرافیل ہوگا، چوتھے متر کا نام اسرائیل ہوگا۔ وہ شال ندیت میں آئیں گے، وہ سب سے بڑے بلوان ہوں گے۔ میں نے کہا سب سے بڑے بلوان کیسے؟ بولا اتنے بڑے بلوان ہوں گے، اتنے بڑے بلوان ہوں گے، تاریخ میں بلوان تو اس کو بھی کہے گا۔ میں نے کہا کس کو؟ بولا جس نے دھنوش کو توڑا ہے بلوان ہنومان کو بھی کہا گیا ہے، جس نے راجا جنک کے دھنوش کو توڑا ہے بلوان اس رام کو بھی کہا گیا ہے، مگر ان تمام بلوانوں کے بلوان وہ ہوگا جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے گا، انگلی کا اشارہ کرے گا، کبھی آسمان کے چاند کو تو ٹکڑا کرتا نظر آئے گا، کبھی سورج کو پلٹاتا نظر آئے گا۔ بلوتم مہانم محمد محمدہ، سب سے بڑے بلوان ہوں گے، اسی بلوان کا نام محمد مصطفیٰ۔ شال مندیپ میں آئیں گے، کھجور والا شہر ہے۔ میں نے کہا کھجور کا ذکر کیوں کیا؟ تلسی کا فائدے منوی اسمرتی میں ذکر ہے، تلسی کا ذکر کرنا چاہیے، جہاں جہاں پوجا ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا، تو تلسی کا ذکر نہ کر کے میرے نبی کی شاعری مقدس کے کھجور کا ذکر کیوں کیا؟ میں بتا دوں کیوں کیا۔ اس نے کہا ایک دن ابو جہل آیا اور نبی سے امتحان لینا چاہا، کہنے لگا اے بھتیجا سنا ہے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اگر یہ سچ ہے تو ایک مطالبہ، ایک درخت لگاؤ اور رات کو لگاؤ تو صبح ہوتے ہوتے پھل دینے لگے۔ میرے نبی نے کہا ارے تو درخت کی بات کرتا ہے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا ہے، سب کو معجزہ دے کر بھیجا ہے، مگر جب کالی کملی والا پیغمبر کو بھیجا تو معجزہ نہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولا کھجور کا درخت لگاؤ۔ میرے نبی نے کھجور کی گٹھلی لی، زمین پہ دایا، زمین پہ دیا، زمین پہ گاڑ کے جب میرے نبی لوٹنا چاہے، ابو جہل بغل میں بیٹھ گیا تھا، اس کی نیت خراب تھی، ارادہ خراب تھا، وہ سمجھ رہا تھا نبی گٹھلی ڈال کے جب نبی لوٹیں گے میں گٹھلی ہی نکال لوں گا، نہ گٹھلی زمین پہ ہوگی نہ درخت لگے گا، نبی کی توہین ہوگی، نبی کی مذاق ہوگی، مگر اسے معلوم نہ تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کے درجے کو خدا بڑھاتا ہے اس کے درجے کو کون گھٹائے گا؟ نبی کے درجے خدا بڑھا رہا ہے، ابو جہل گھٹانا چاہتا، آیا مٹی ہٹایا، گٹھلی ہٹایا، نکالا، جیب میں رکھا، چل دیا، اور سارے بھائیوں سے کہنے لگا عتبہ چلو نبی کو معلوم نہیں نبی کی توہین ہوگی، شیبہ چلو نبی کی توہین ہوگی، ابو لہب چلو نبی کی توہین ہوگی، سب کو لے کر چلا۔ ادھر میرے نبی بھی اپنے دیوانوں کی دم، اپنے دیوانوں کی بارات لے کر چلے۔ میرے نبی بھی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، علم کے شہر ہو، صدیق نوساس ہوا، صدیق اس کی بنیاد ہے، عمر ان جغرا میں ہو، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان ان سقف ہو، عثمان اس کے چھت ہے، علی پھر باب ہو، علی اس کے دروازے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس اسلام کی بنیاد صدیق ہو، دیوار عمر ہو، چھت عثمان ہو، دروازہ علی ہو، وہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ چلو دیوانوں چلو، سب جب آیا، زمانہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ یہ کھجور کا درخت میرے نبی نے لگایا تھا، مگر دست نبی کی برکت سے اللہ نے ساتھ ساتھ کھجور کا درخت پیدا کر چکا تھا۔ ساری دنیا کھجوریں کھاتی ہے مگر کمی نہیں آتی ہے، پوری دنیا کھجوریں کھاتی ہے کمی نہیں آتی ہے، یہ میرے نبی کے زندہ معجزہ ہے، میرے نبی کا زندہ معجزہ۔ اب کیا دیکھا؟ ساتھ ساتھ کھجور درخت لگا ہوا، ابو جہل سمجھ رہا تھا یہ گٹھلی میں نے نکال، وہ ساتھ ساتھ درخت لگ گئے، اور بھی حیرت کی انتہا نہ رہے، اور ساتوں درختوں میں کھجور کا پھل بھی لگا ہوا ہے۔ میرے نبی قریب گئے، ہاتھ بڑھایا، کھجور کے خوشے نبی کے ہاتھ میں آ گئے، میرے نبی نے کھجور توڑا، ابو بکر صدیق کو عطا کر دیا، ابو بکر صدیق نے کھجور کھایا، کہنے لگے یا رسول اللہ مسالہ جواب ہے، ذائقہ لاجواب ہے، یہ کون سا کھجور ہے؟ تب میرے نبی نے کہا یہ دنیا کی کھجور نہیں، رب نے میری محبت سے جنت سے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دیکھا، ابو بکر صدیق کھایا، مست مگن ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں ایک انوکھی بات کا کیا بات؟ کہا سارے کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، اس میں تو گٹھلی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا تم کہتے ہو ابو جہل نہیں مانے گا، کیونکہ ابو جہل کے سامنے میں نے چاند کو دو ٹکڑا کیا نہیں مانا، سورج کو پلٹا دیا نہیں مانا، ان کی بند مٹھی میں کنکر سے کلمہ پڑھوا دیا نہیں مانا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا اس نے ایک دن میرے لیے
कुआं भी खोदा था। ये कहावत है चीना ढाब वालों, जैसी करनी वैसी भरनी। आज इतना बड़ा जलसा किया है चीना ढाब वालों ने, मगर कुछ लोग होंगे जो जल रहे होंगे। वही वजह है कि लफड़ा हो रहा था। चलने वाले चलते रहेंगे, रजा के चाहने वाले मचलते रहेंगे। चलने वाले चलते। अबू जहल ने नबी के इख्तियार को देखा था, नबी के मौजज़ात को देखकर चल के गड्ढा किया था, नबी कुएं में गिर जाए। और ये कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए खुद नबी के लिए गड्ढा खोदा था, खुद अबू जहल कुएं में गिर गया। इसलिए इस्लाम कहता अगर तुम किसी के लिए भला, अगर तुम किसी के लिए दुआ ना कर सकते हो तो बद्दुआ भी मत करो। अगर किसी को तुम दे नहीं सकते हो तो उसका नवाला भी मत छीनो। ये इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम का पैगाम है। अबू जहल ने कुआं खोदा था नबी के लिए, खुद कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिरा तो लोगों ने चाहा निकालूं क्योंकि सरदार है, न निकलेगा तो मेरा सरदारी कौन करेगा। सारे लोगों ने निकालना चाहा, कैसे निकालता, रस्सी लाया और रस्सी ला कर डालता जाता। जैसे जैसे रस्सी डालता जाता वैसे वैसे बुजलार भी अंदर चलता जाता है। सारी रस्सियां खत्म हो गई, कोई निकाल न सका। तब कुएं के अंदर से टुकुर टुकुर अबू जहल कहने लगा, ए मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी चाहते हो तो रस्सी मत लाओ, मेरी जिंदगी चाहते हो तो काली कमली वाले मोहम्मद को बुला लाओ। नबी को बुलाया, नबी आ गए। मेरे सरकार आप क्यों आए? अबू जहल ने आपको पागल भी कहा था, आपको मजनू भी कहा था, आपको गाली भी दी थी, आपको दीवाना भी कहा था, आपको पत्थर भी मारा था। मेरे सरकार आप क्यों आ गए? तब मेरे नबी फरमाते हैं मैं क्यों ना आऊं, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं कुल कायनात के लिए रहमत बन कर आया हूं। तो लोगों ने क्या किया, जब मेरे नबी बोला ये कुएं से निकला, बड़ा दर्द महसूस किया होगा। मेरे नबी ने खजूर तोड़ा, अबू जहल को भी दे दिया, खाया तो उड़ाने लगा। जन्नती खजूर खाया, मस्त मगन हो गया और मस्ती की हालत में कहने लगा, ए मेरे भतीजा खजूर लाजवाब है, जायका लाजवाब, मगर इसमें एक अनोखी बात का क्या बात है? क्या या रसूल अल्लाह, सारे खजूरों में दाना होता था, ये खजूर में दाना नहीं है। तब मेरे नबी ने कहा, ए अबू जहल दाना होगा कैसे, दाना तो तेरे जेब में मौजूद है, तेरे जेब में मौजूद है। अबू जहल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रात की तारीकी थी, मैंने खजूर निकाला, दाना निकाला, आपको कैसे मालूम हो गया? तब मेरे नबी फरमाते हैं मैं वो नबी हूँ, जमीन में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ, आसमान में क्या है मैं उसे भी जानता हूँ, कौन जन्नती है मैं उसे भी जानता हूँ, कौन जहन्नमी है मैं उसे भी जानता हूँ। नबी नबी है, नबूवत की शान रखता है, नबी निगाहों में दोनों जहान रखता है। नबी की जो करे तो ही वह तो काफिर है। नबी अपने दिहन में खुदा की जुबान रखता है। मेरा नबी वो नबी है जिनके बारे में अपना तो अपना बेगाना भी नबी के नाम पे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। और एक अल्लाह की इबादत की बात सिर्फ हम नहीं करते, सिर्फ कुरान नहीं करता, उनकी मजहबी किताबें भी करती है। कैसे? सुनिए, करता है कम ब्रह्मतूत की नाश नहीं नाश किंचन, कहता कायनात को बनाने वाला एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है, वहदहुला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं। एकम ब्रह्मतूत की नाश नहीं नाश किंचन, ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म पे कुल भराब तू जपे नाम मोहम्मदा। कहता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से क्या मिलता है? जब ये मंत्र पढ़ा गया पंडितों ने, उनके बेटों ने सवाल किया है बाबा जान ये मंत्र पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापन पढ़ने से क्या मिलता है? जो अथर्ववेद का चैप्टर कहता है। पंडित महाराज जी कहते नजर आते हैं, सुनो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से तेरी जुबान पाक होती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से दिल साफ होता है। और जिनका दिल साफ हो जाए, जिनकी जुबान पाक हो जाए, वो गौस हो तो गौसे पाक होता है, ख्वाजा हो तो गरीब नवाज होता है, साबी हो तो कलियर का राज। जुबान पाक करो। कैसे? सुनिए, कहता काशी करबट बाद ही निबड़त ही सब काम बेकुन बाश न पायो बिना मोहम्मद नाम को। गुरु नानक
गुरु नानक नबी के नाम काशी कर बर्बाद ही निवृत्त ही सब काम बेकुन बाश न पाइयो बिना मोहम्मद कहता काशी मत वायु ये जा जाओगे तेरी सारी मुराद पूरी होगी मगर जब तक नबी के चरणों में शरण नहीं लोगे जन्नत तो दूर की बात जन्नत की हवा भी नहीं पा सकते। इसलिए मेरा पीरे तरीक़त रहबर शरीयत जिनके कदमों का धूल अगर हमें मुयस्सर हो जाए तो मेरा ईमान कहता है कल क़यामत के दिन खुदा पूछेगा ए चीना डाब वालों क्या लाए हो, ए चीना डाब वालों क्या लाए हो। उस वक्त कह देना ए वो मैं मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में कुछ लाया न लाया मैं तेरे महबूब की औलादों से मोहब्बत लेकर आया। मेरे नजरों में पीरे तरीक़त का चेहरा होता था कसम खुदा के जो पीरे तरीक़त नबी क्या उनसे मोहब्बत करता है मेरा ईमान कहता है उनके गुनाह समंदर के ज्यादा से हो सकता है दरिया के कतरों से ज्यादा हो सकता है मगर खुदा की रहमत से ज्यादा हो नहीं सकता है। आप किस्मत पे नाज करो आप अपने मुकद्दर की नाज करो अल्लाह ने आपको ऐसी दौलतों से नवाजा है ऐसी दौलतों से नवाजा है। नबुव्वत का दरवाजा जब रब ने बंद किया तो विलायत के सितारे रब ने बना के चमका दिए। उसी सितारों में एक सितारा का नाम मुफ्ती शाहिद रजा है। कसम खुदा की जिनकी नजरों का कमाल ये है जब भी देखता हूँ इनकी नजरें देखने के बाद इनका चेहरा देखने के बाद मुसलमानों का खुदा याद आता है और ये ईमान की दलील है जिनका चेहरा देखने के बाद खुदा याद आ जाए समझ लो कि वही पीरे कामिल का चित्र है। जब की बार दुआ कर तो मेरे मौला पीरे तरीक़त को बैठा कर इस वक्त शम्स तकरीर में तकरीर करना गोया यूं ही नहीं है लोहे की चिरा चबाने की तरह। इस वक्त रात के 3 बजने के बाद लोग उर्दू नहीं समझ पाते हैं शम्स तकरीर क्या समझेंगे। मेरा की बार मैं प्रार्थना करता हूँ दुआ मांगता हूँ सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है खालिक है मालिक है जो देख रहा है मेरे मौला कौन किस मकसद से आया है कौन किस नीयत से आया है कौन किस गर्ज गायत लेकर आया है। ए मेरे मौला तूने गुण कह के कायनात को पैदा किया है तो जो यहाँ आया है उनको ईमान की दौलतों से माला माल फरमा दे उनको नबी का सदका अता फरमा कर उनकी यहाँ भी उनकी जिंदगी रोशन फरमा दे उनके मरने के बाद उनकी कब्र को भी मुनव्वर फरमा दे। मेरे मौला मेरे कहने में आपको सुनने में कोई तसाव कोई कमी कोई बेशी रह गई है तो मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में पीरे तरीक़त की मौजूदगी में मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ लें पूरा मजमा जोर से पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।